آمنہ آپ لوگوں کے بارے میں اتنا لوگ جانتے ہیں جو سٹارز ہوتے ہیں کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی کنورسیشن کہاں سے سٹارٹ کی جائے نا. تو چلے میں یہاں سے شروع کرتا ہوں. آپ کے نزدیک آمنہ الیاس کون ہے اور کیا ہے؟ آئی تھنک ہر انسان کچھ سالوں بعد چینج ہوتا ہے اور آئی تھنک میں نے اب آ کے اپنے بارے میں یہ بات ایکسیپٹ کر لی ہے کہ آئی ایم این انٹروورٹ، پراپر انٹروورٹ. اچھا. میرا نہیں دل کرتا کہیں جانے کو، میرا نہیں دل کرتا سوشل پارٹیز پہ جانے کو یا سوشلائز کرنے کو. میں بہت خوش رہتی ہوں اکیلے اپنے فورٹریس آف سالٹیٹیوڈ میں. سو آئی تھنک دا امپورٹنٹ تھنگ اباؤٹ می میرے نزدیک از کہ آئی لائک سمپل تھنگس. صبح کی دھوپ، گارڈن میں واک، کتاب پڑھ لی، گھر والوں کے ساتھ اپنی امی کے ساتھ جتنا وقت گزار سکوں وہ. ویری گڈ. کیونکہ وہ بھی ایز شی از ایجنگ. سو آئی تھنک مجھے لگتا ہے کہ انسان نے اتنی محنت کی ہے اپنے گھر کو اندر سے پرفیکٹ بنانے کی. سو میں وہ سارا وقت اپنے گھر کے اندر گزارنا چاہتی ہوں. بہت اچھی بات، بہت ہی اعلیٰ بات. کیونکہ سٹارز تو سٹارز ہیں، عام آدمی بھی جو ہے وہ اتنی دوڑ میں لگا ہوا ہے. بالکل. اور آمنہ یہ دیکھیے کہ جو کچھ وہ سوچتا ہے اگر اس کو اللہ تعالیٰ اس سے 10 گنا بھی دے دیتا ہے تو وہ مزید کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے. بالکل. اور یہ جو اصل خوشی ہے یا جن لوگوں کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے وہ دوڑ رہا ہوتا ہے وہ ان کے ساتھ وقت نہیں گزارتا. ایسی ہی بات، انہی چیزوں کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے. ایسی ہی بات ہے. بالکل. تو انٹروورٹ ہو گئی ہیں یہ تھی ہمیشہ سے؟ میرے خیال سے میں بچپن سے انٹروورٹ تھی ہوں، کیونکہ مجھے سوشل انگزائٹی ہمیشہ بہت ہوتی تھی جب بھی میں پبلک جگہوں پہ جاتی تھی. اگلا سوال ہی یہ بنتا ہے کہ اتنی شائع لڑکی یا بچی یا انسان جو ہے اور پھر اس کے بعد جب وہ ریمپ پہ جاتا ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں، ساری نگاہیں اس کے سامنے اور مخصوص طریقے سے اسے چلنا ہے، بیہیو کرنا ہے، لباس کو کیری کرنا ہے، تو وہ پھر کیسے کرتی تھی؟ I don't know. شروع میں کیسے کرتی تھی؟ اب تو چلیے آپ کے لیے بھی دیکھیں نروسنس تو آج بھی اتنی ہی ہوتی ہے جب بھی آپ نے اسٹیج پہ جانا ہے یا آپ نے تھیٹر کرنا ہے. میں تھیٹر کرتی ہوں، میں نے ابھی لاسٹ ایئر ایک تھیٹر کیا ہے، تھیٹر پلے. سو نروسنس تو ہر دفعہ اسٹیج پہ جانے سے پہلے آپ کو پتہ ہے ہوتی ہے، ہم سب کو ہی ہوتی ہے، سب کو ہی ہوتی ہے. اور آئی تھنک اگر وہ ہونا بند ہو جائے تو دیٹس اے پرابلم کہ یار یہ بند کیوں ہو گیا ہے. آپ اپنے کام کو سیریس نہیں لے رہے، آپ اپنے کام، آپ بہت ایزی ہو گئے لائف میں. سو وہ تو ہوتی ہے، لیکن آئی تھنک میں نے ہمیشہ اپنے کام کو کام کی طرح لیا ہے. اینڈ آئی ایم اے ہائیلی پروفیشنل پرسن. تو میں کوئی بھی ایسی چیز، اپنی کوئی ذات کی بھی ایسی چیز آڑے نہیں آنے دوں گی اپنے کام کے جس کی وجہ سے میں اپنی آڈینس کو یا گھر جا کے اپنے آپ کو ڈس اپوائنٹ کروں. لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ انٹروورٹ کیوں تھی آپ؟ آئی تھنک جب میں انڈسٹری میں آئی اور تو میں بہت چھوٹی تھی اور بہت زیادہ بڑے بڑے لوگوں سے عہدے کے بڑے انٹلیکچولی سپیریئر. اور سو آئی تھنک جب میں ان سب لوگوں کے سامنے آئی، بڑے بڑے اسٹارز سے ملی، جب آپ آئی تو یہ ونی وغیرہ کام کر رہی تھی؟ بالکل بالکل بالکل. سو اٹ واز کوائٹ انٹیمیڈیٹنگ. بڑا ہو رہا تھا ان لوگوں کا. جی تو بڑا ہو رہا ہوتا تھا ان لوگوں کا اور کافی انٹیمیڈیٹنگ ہوتا تھا سب. سو آئی تھنک دیٹ از سم تھنگ دیٹ از بیکاز میں پریپیئرڈ نہیں تھی اس. اینڈ یو نو ہاؤ کہ ہماری انڈسٹری کس طرح کی ہے، بہت کٹ تھروٹ ہے، بہت کمپیٹیٹو ہے. دنیا ہی ایسی ہے جہاں آپ کو لگ رہا ہوتا ہے لوگ آپ کے دوست ہیں، وہاں آپ کا کوئی دوست بھی نہیں ہوتا. آپ کو اپنی محنت سے ہی سروائیو کرنا ہوتا ہے. سو آئی تھنک دیٹ از سم تھنگ کہ جس کی وجہ سے میں تھوڑا سا سہم گئی. تو شروع میں آپ کو جو لاٹ تھی اس زمانے میں، خاص طور پہ ونی اور ونی کے ساتھ کے جتنے بھی لوگ تھے، تو آپ کو ویلکم کیا گیا؟ جیسے ہم لوگ آئے اپنے شعبے میں تو ہمارے جو سینئرز تھے، مجھے تو بہت اس کا یعنی کہ میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ امجد صاحب تھے، فراز صاحب تھے، ہمیں تو بہت ڈیفینیٹلی، میں ایسا بالکل نہیں کہوں گی. ایوری بڈی واز ویری ویلکمنگ. مجھے یاد ہے ونی ایرج منظور ہوتی تھی اس زمانے میں، ون آف مائی فیوریٹ ماڈلز. اور ایج تو کچھ بھی نہیں کرتی تھی اس کے علاوہ نا. جی اینڈ سو بیوٹیفل. اینڈ مجھے یاد ہے میرے ماڈلنگ میں آنے کے بعد میں نے ان کے ساتھ ایک ہی شوٹ کیا ہے اینڈ دین شی ریٹائرڈ. So I remember everybody was very welcoming, but of course پانچوں انگلیاں ایک برابر نہیں ہوتی. I'm sure آپ کو بھی اگر 10 لوگوں نے ویلکم کیا تو بیچ میں 2 ایسے نکل آتے ہیں گندے آنڈے جو So in the modeling world, everybody was very welcoming. I think modeling industry is much more safer for girls than any other industry. جبکہ ایک perception ہے کہ کہ ماڈلنگ انڈسٹری لڑکیوں کے لیے ایک اچھی جگہ نہیں ہے اور ایک اچھی انڈسٹری نہیں ہے. یہ بڑی اہم بات ہے، یہ پرسیپشن، یہ بڑی حیرت کن بات بھی ہے. ہاں یہ بالکل درست کہہ رہی ہیں. یہ حیران کن بھی ہے، یہ اہم بھی ہے، اور یہ شاید جیسا کہ آپ کا تجربہ ہے اس حوالے سے پھر تکلیف دہ بھی ہے نا
کہ آپ ایک شعبے میں ہیں, اس میں آپ کا نام ہے, پیسہ ہے, فیم ہے, مگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ سوسائٹی یہ سمجھتی ہے کہ یہ ایک اچھی انڈسٹری نہیں ہے, تو وہ کہیں اندر سے ایک اردو کا ایک لفظ ہے خود بد سی رہتی ہے, ایک پریشانی رہتی ہے, اب نہیں رہتی, رسپیکٹ نہیں ہے نہیں اب نہیں رہتی, بیکاز اب آئی ڈونٹ گیو اے ڈیم واٹ پیپل تھنک, یو نو, جب آپ اس ایج میں آ جاتے ہیں جب آپ کو لوگوں کے پرسیپشن سے کوئی فرق نہیں پڑتا, حقیقت سے فرق پڑتا ہے. شروع میں تھی, ہاں جی بالکل, ایز اے ینگ گرل. ہم سب شہرت نہیں چاہتے, عزت بھی تو چاہتے ہیں نا, اور عزت کا ایک ایشو یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے کہا ایک وقت آتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں یہ کام ٹھیک کر رہا ہوں اور میں بالکل کلیئرٹی ہے کہ میں غلط نہیں کر رہا, مگر ایک عمر تک آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عزت وہ ہے جو لوگ دیں گے, تو یہ بھی تو ایک ایشو ہے. دیکھیں اس کا کہیں نہ کہیں کنیکشن تو ہے کہ عزت, شہرت لوگوں سے کہیں نہ کہیں کنیکٹڈ تو ہے. بات یہ نہیں ہے کہ لوگ عزت نہیں دیتے, مجھے الحمدللہ کبھی کسی انسان نے منہ پہ ڈسرسپیکٹ نہیں کیا, سب نے ہمیشہ عزت دی, پیار دیا, بہت زیادہ یو نو اپریسیشن ہمیشہ ملی ہے. انفیکٹ جب میں ماڈلنگ میں بھی when I came on the top, it was very appreciative سب کے ساتھ. سپر ماڈل ہے, ہاں جی سپر ماڈل. لیکن جب شروع میں نے ماڈلنگ شروع کی, آئی کم فرام اے ویری ہمبل بیک گراؤنڈ, سو جس طرح کی سوسائٹی میں میں پلی بڑی ہوں, ایک نارمل مڈل کلاس لوگ, سفید پوش لوگ. اور آپ کے بارے میں تاثر یہ ہے, آپ کا تعلق تو اشرافیہ سے, نہیں ایلیٹ سے. نہیں کیسی بات, سیریسلی. اسی جگہ کو بات ہو رہی تھی تو مادھوری سے کسی نے پوچھا کہ سنا آپ سلمان خان سے زیادہ پیسے لیتی ہیں انڈیا میں, آپ کو پتا ہے فیمیل فلم سٹارز ہیں انہیں کم ملتے ہیں, تو کہنے لگی چلیے اب بات ہو ہی گئی ہے تو سمجھنے دے لوگوں کو. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. پہلے اگر یہ بات چلی ہے تو چلنے دو. ہوتا یہ تھا کہ اس وقت جب میں نے آئی واز 16 ایئرز اولڈ جب میں نے ماڈلنگ شروع کی, اور اکثر بہت ہی, اور زیادہ تر یہ مجھے خواتین سے سننے کو نہیں ملتا تھا, مرد حضرات سے. فرینڈز آپ کے بنتے ہیں یو نو ایز یو آر گروئنگ اپ, سو ایسا فیل کراتے تھے لوگ کہ ماڈلنگ ایک بہت ہی غلط پیشہ ہے, اور اس کے اندر جو لڑکیاں آتی ہیں وہ ایک بہت ہی اچھے بیک گراؤنڈ سے نہیں ہوتی ہیں, یا غلط لڑکیاں ہوتی ہیں, یا یو نو لائک وہ ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ اس کام میں بہت جسم کی نمائش ہے, تو یہ کام ٹھیک نہیں ہے. میل ماڈل آسمان سے اترے ہوتے ہیں. لیکن اصل میں دیکھا جائے تو جسم کی نمائش نہیں ہے, اٹس کپڑوں کی نمائش ہے. اب وہ کپڑے پہننے کے لیے آپ کو ایک انسان تو چاہیے, مرد یا عورت جو بھی ہے, رائٹ. سو وہ چیز فیل ہوتی تھی کہ لوگ اچھا نہیں سمجھتے. لیکن کچھ سالوں بعد جب میں مشہور ہو گئی اور میں نے اپنا ایک نام بنا لیا اور عزت بھی بنا لی, اور ایک پروفیشنل کے طور پہ میں مشہور ہو گئی, مور لائکلی جہاں پہ لوگ آپ کو سیریسلی لینا شروع ہو گئے کہ ہاں شی از اے پروفیشنل ماڈل, تو وہ بات ڈائی ڈاؤن ہو گئی. بٹ آئی ایم شیور ہر لڑکی جو نئی نئی آتی ہے وہ یہ سوسائٹی کی طرف سے وہ ضرور یہ فیس کرتے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو جو ٹائمنگز ہمارے کام کے ہیں وہ تو ایک نارمل آدمی تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا. مطلب اگر آپ if I tell you کہ کل میں اپنی شوٹ کے لیے I woke up at 3:30 in the night, 4 بجے میک اپ آرٹسٹ میرے ہوٹل کے کمرے میں تھے, 3 لوگ, ہم وہاں سے 1 گھنٹے میں تیار ہوئے ہیں, 5:30 بجے ہم گاڑی میں بیٹھے ہیں, اور اس کے بعد ہم 7 بجے چھانگا مانگا پہنچے ہیں, اور 8 بجے میں کیمرہ رول کرنے کے لیے کاسٹیوم پہن کے کھڑی تھی, اور پھر وہاں سے 5 بجے پیک اپ ہوا ہے جب سورج ختم ہوا ہے. سو اٹس انسین. سو اگر لوگوں کو لگتا ہے کہ جی یہاں پہ سب کچھ بہت ہنکی ڈوری ہے اور بہت مزہ آ رہا ہے اور پارٹیاں چل رہی ہیں اور یو نو لائک پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, تو وہ کچھ نہیں ہو رہا ہوتا.